الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل جلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسی ایک صاف اور ستھرا اچھا دھرم ہم تمام کو مذہب اسلام دیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع توحید ہے، کیونکہ کلام مجید کے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ وہ توحید ہے۔ اور ایک بات اور بتاتے چلوں کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو کس مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد سے، مقصد وہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں اور انسان اور جنات کو اللہ رب العزت کا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور
وہ بندہ بندہ کہلانے کا حق رکھتا ہے، وہ نوکر نوکر کہلانے کا حق رکھتا ہے جو مالک کا حکم نہ مانے، مالک کے حکم پہ لبیک نہ کہے۔ تو اسی طریقے سے وہ بندہ بندہ کہلانے کے لائق تب ہوگا جب اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بے شمار نبیوں کا تذکرہ کیا، بے شمار نبی، اور نبیوں کے پریشان وقتی طور پہ نبیوں کے اوپر بھی پریشانی ہوئی، اور پریشانی کا حل وہ انبیاء علیہ السلام کس سے کیے اور کس کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلایا، اپنے دامن کو پھیلائے، اور کس کے سامنے معافی مانگے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمیں اور آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے کہ جب انبیاء ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نظر میں اگر کوئی محبوب ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت پوری زندگی آزماتا ہے، اور ایک آج ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے کہ مسلمان وقتی طور پہ تعداد میں زیادہ ہیں، ہر چیز میں ہیں، لیکن آج پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ ہے ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، کہ اگر تم اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دو گے، اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کرو گے، تو اے مسلمانوں اللہ رب العزت تمہیں ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اور اللہ جو ہم نے خطبہ مسمونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے ہستی کو پکارو گے جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی حاجت روائی، چاہے اولاد مانگنا ہو، بیٹا مانگنا ہو، بیٹی مانگنا ہو، کوئی بھی چیز مانگنا ہو، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی ایسے ہستی کو پکارو گے مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، ایسے ہستیوں کو اگر پکارو گے تو تم بھی ظالم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جنت میں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آئے، میاں بیوی دونوں چلے گئے اور انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہی کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ تو باقی کی باتیں مولویوں نے، قوالوں نے کھانے کے لیے، کمانے کے لیے وہ اپنے طرف سے گڑھ دیے، اللہ نے صرف یہی کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اے ہمارے رب اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو اے ہمارے رب ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا، اور اللہ کے ایک اور ذلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتا ہے اِنَّ ابنی من اہلی، اے اللہ تو میرے اہل کو بچا لے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ رب العزت نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح جو رب کی توحید نہ مانے، جو رب کی بات نہ مانے، جو میرے نبی کے فرمان کو نہیں مانتا ہے، میرے نبی کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتا ہے، کہے کا بیٹا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح اگر دوبارہ تم اسے بیٹا کہو گے تو اے نوح میں تمہارے نبوت کو چھین لوں گا۔
اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کس قدر جھنجھوڑا، بتانا یہ مقصد ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پریشانی ہوئی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پریشانی میں کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے، کس کے سامنے جھولی کو پھیلائے، اور ایک آج ہم مسلمان ہیں کہ کس کے دروازے پہ جھولی کو پھیلا رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام حکم ربانی کے بغیر سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ کوئی انسان اپنے مالک سے، کوئی انسان اپنے رب سے ناراض ہے، قرآن دازی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اے یونس تم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہو، تم اللہ کے ایک ذلیل القدر رسول ہو، تم پرچی اٹھاؤ۔ یونس علیہ السلام جب پرچی کو اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، اس میں انہی کا نام آتا ہے۔ سب لوگوں نے مل کر انہیں سمندر میں پھینک دیا اور مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا۔ جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو لقمہ بنایا تھا اس مچھلی کو بھی ایک مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہیں۔ اب یاد آتا ہے، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اگر تو معاف ہمیں نہیں کرے گا، اے اللہ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، اے اللہ یقیناً میں ہی ظالم تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مسلمانوں تم تو وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہو، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس خود وسیلہ چل کر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پہ بیٹھا دیا گیا ہے، ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی تیز ہوا چلوں کہ اس بارش کو لے کے جا کر باہر پٹک دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فرشتے اس میرے حال کو میرے رب کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں پھر رب ذوال جلیل جانے، اس کا بندہ خلیل جانے۔ اگر اللہ کو پتہ ہے تو مجھے اللہ کا مدد کا ضرورت ہے، تم لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی زور سے بارش برساؤں اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں آپ کے رب کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں اگر رب کو پتہ ہے تو میرا رب میرا مدد ڈائریکٹ کرے، مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں تم تو مردوں کا وسیلہ لیتے ہو، تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے زندہ فرشتوں تک کے وسیلہ قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے طرف سے حکم ہوتا ہے قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نارو اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ہو جا۔ اور مفسرین نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا بردوں و سلاما، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے کہا تھا بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، کہ اس کا ایک رونگٹا بھی نہیں جل سکا۔ اور آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ وہاں بدر کا میدان ہے، 313 ہیں مسلمان، 1000 کافر ہیں، تلواروں سے لیس، اسلحوں سے لیس، اور ان 313 کے پاس صرف 2 سواری ہے، صرف 2 سواری ہے۔ اور اسی 313 میں 313 جب دیکھتے ہیں کافروں کے تعداد کو تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہیں بدر کے میدان میں، دیکھتے ہیں کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہٹ کر الگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ ابھی اس صف سے کسی اور کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ، اگر سب لوگ ہٹ جاؤ گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا کفار اور مشرکین سے جنگ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اللہ کو نہیں دیکھے پھر بھی ایمان لائے، اے اللہ کے رسول جنت کو نہیں دیکھے پھر بھی ایمان لائے، اے اللہ کے رسول جہنم کو نہیں دیکھے، اے اللہ کے رسول ایمان لائے، اے اللہ کے رسول
اس پہاڑی سے اگر آپ کہو کہ کود جاؤ تو اے اللہ کے رسول ہم آپ سے چوں چرا بھی نہیں پوچھیں گے، اس پہاڑی سے کود جائیں گے۔ تو ایک وہ مسلمان تھے، ایک آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کا یہ تیور دیکھتے ہیں، یہ جذبہ دیکھتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ایک دعا کرنے لگتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم لا تہلک ھذہ العصابۃ لم توبۃ بعد الیوم قط۔ اے اللہ آج یہی مٹھی بھر جماعت ہے جو تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ آج یہ 313 اس دروئے زمین سے ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو قیامت تک اس روئے زمین پہ اے اللہ کبھی اللہ اللہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے پیٹھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں آقا بس کیجیے، اللہ آپ کی دعا کو رائگاں نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد لے رہے ہیں، آج ہم اللہ کے بندوں سے مدد لے رہے ہیں، پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم غم مت کرو، حکومت تمہیں دیں گے، سربلندی تمہیں دیں گے، تمہیں بادشاہ بنائیں گے، تمہیں حکمران بنائیں گے، لیکن آج بادشاہت نہیں مل رہی، حکمرانی نہیں مل رہی مسلمانوں کو۔ کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، لیکن ہم بھی اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ رب العزت نے کہا اے ایمان والو کیا تم نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو تم اللہ سے کر کے آئے تھے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آج ہم نے اس عبادتوں کو چھوڑ دیا، آج اسی عبادتوں کو چھوڑ دیے، تبھی تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں ذلیل کر دیا، خار کر دیا، رسوا کر دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثلا موبائل ہے، موبائل کے اندر کچھ بھی کرو، چاہے نیٹ چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، فیس بک چلاؤ، کچھ بھی چلاؤ، اگر فون آئے گا تو ترنت پتہ چلے گا اس میں کہ فون آ رہا ہے۔ موبائل کو اپنی حیثیت یاد ہے کہ ہمیں فون کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں فون کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں تمہیں اپنی حیثیت نہیں یاد ہے، تمہیں اپنی اوقات نہیں یاد ہے، اللہ نے تمہیں کس مقصد سے پیدا کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج تم اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دیے، آج اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیے، تم ان کے بندوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو تو اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، خار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، تو اللہ تمہیں عرصے معلیٰ پہ بیٹھا دے گا۔ مسلمانوں یہ تو اپنی تقدیر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی پریشانی آتا تھا تو وہ اس کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرتے تھے۔ آج ہم مزاروں پہ کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ آج اس کرونا وائرس میں کتنے انسان مرے، مسلمانوں ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ آج ہم دعا کرتے تھے اے اللہ یہ کرونا وائرس ہٹا لے، اے اللہ ہمارے نظر سے ہٹا لے، اے اللہ تو ہمارے بیچ سے ہٹا لے۔ اللہ رب العزت نے نہیں ہٹایا مسلمانوں۔ ایک وہ انبیاء کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبول کرتے جا رہا ہے، قبول کرتے جا رہا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں، ہماری دعا کو اللہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ عمر تمہاری اتنی نیکیاں ہیں کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں، لیکن عمر فاروق کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق خوش تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میری پیاری بیوی کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ہم عائشہ جواب دیتی ہیں، اللہ کے رسول آپ نے عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ آسمان کے ساتھ آسمان کے ستارے گن سکتے ہو، لیکن عمر فاروق کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے باپ آپ کے ساتھ اٹھتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے ساتھ کھاتے، آپ کے ساتھ پیتے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے ابو کے نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میرے پیاری بیوی، تم ابو بکر صدیق کی نیکیاں گننا چاہتی ہو تو سنو، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکی ترازو کے ایک سائیڈ رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک دن کا نیکی ترازو کے ایک سائیڈ کر دیا جائے، پھر بھی صدیق اکبر کے نیکیوں کا مقابلہ عمر فاروق کا نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے زیادہ نیکیوں والے شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق، لیکن حال ان کا کیا ہے؟ نمازوں کے اندر کس قدر رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے گھر کی عزت آبرو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہم سے وعدہ کروایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آج ہم نے ان وعدوں کو توڑ دیا، آج وعدوں کو ہم توڑ ہی دیے، تبھی تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا مسلمانوں۔ نہیں تو نظریں آسمان کی طرف اٹھتی تھی تو اللہ رب العزت اسے پورا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، اسلام لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اس روئے زمین کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر، اے اللہ 39 مسلمان ہیں اور ایک میں 40واں مسلمان، مجھے لے کے 40 مسلمان ہیں۔ اے اللہ اگر جس دن اس روئے زمین کے اوپر ہم 400 تعداد ہو جائیں گے تو اے اللہ یا تو اسلام کا پرچم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا دیں گے، یا تو ہم اپنے قبروں میں سو جائیں گے۔ تو ایک ان کا جذبہ تھا، انہی کے جذبے کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے کہا، اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے اللہ کے اطاعت میں اطیعوا آ رہا ہے، اطیعوا اللہ، اطیعوا ہر حال ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت ہر حال میں کرو، واولی الامر منکم، اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور امیر کے اطاعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اطیعوا نہیں لگایا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور دین کے بارے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے عدالت میں لے جاؤ۔ آج ہم اماموں کی عدالت میں لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فی کل امر لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کے مطلب ہم دونوں چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی، پوری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ہم دو ہی چیزوں کو چھوڑ دیے، دونوں چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا نماز پڑھائے، اور نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دینے لگے۔ عبادہ ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے، اور خطبہ دینے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ ہمارے دل کانپ گئے، ہمارے رونگٹے تھرا گئے، اللہ کے رسول ہمارا دل کانپ گیا۔ اللہ کے رسول، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انسان انتقال کے بعد وصیت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ ہم کو کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں،
عبادہ بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کیا ہے؟ 2 چیزوں کا وصیت کیے ہیں. وہ 2 چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، میری سنت. اور انہی دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. آج مسلمان گمراہ ہیں، مسلمان فرقے بندیوں میں پڑے ہیں، ایک دوسرے میں شادیاں لینا دینا حرام قرار دیا جاتا ہے. اس کے مطلب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے. مسلمانوں، ہم کب متفق ہوں گے؟ اس بنا پہ متفق ہوں گے کہ قرآن اور حدیث ہمارا اصل ہو، قرآن اور حدیث آپ کا اصل ہو. تبھی ہم اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. نہیں تو وہی گمراہی ہے اور وہی ضلالت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام جمی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جب بھی اس دنیا سے اٹھے، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں، اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث جیسے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب بھی ہم دنیا سے رخصت ہوں، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرما. اے اللہ اے اللہ جتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ہم تیرے ہی دروازے کے منگتا ہیں، بھکاری ہیں. اے اللہ ہمیں تو اپنے ہی دروازے کے بھکاری بنا کر رکھ. اے اللہ جو عورتیں باز ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.